فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت نامہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ شیخ نے معتبر سند کے ساتھ حضرت سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، میری قبر سرمن رائے میں ہوگی جو تمام لوگوں کے لیے امن اور جانبین کے لیے بلاؤں اور عذاب خدا سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ مجلسی اول نے جانبین سے مراد شیعہ و سنی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دوست و دشمن سب آپ کے مرقد مطہر سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا روضہ انور بالکل ایسے ہی مقام امن جیسے کاظمین میں روضہ مبارک بغداد والوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ سید بن طاؤس فرماتے ہیں، جب تم امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا چاہو تو وہ تمام امور بجا لاؤ جو آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب ہونے کے لیے بجا لاتے ہو۔ اس کے بعد ذریعہ مطہر کے پاس کھڑے ہو کر یوں کہو، سلام آپ پر اے میرے مولا، اے ابو محمد حسن ابن علی ہادی مہدی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں۔ سلام آپ پر اے ولی خدا اور فرزند اولیاء خدا۔ سلام آپ پر اے حجت خدا اور فرزند حجت خدا۔ سلام آپ پر اے منتخب خدا اور فرزند منتخب خدا۔ سلام آپ پر اے خلیفہ خدا اور فرزند خلفۂ خدا اور پدر خلیفہ خدا۔ سلام آپ پر اے فرزند خاتم الانبیاء۔ سلام آپ پر اے فرزند سید الاوصیاء۔ سلام آپ پر اے فرزند امیر المومنین۔ سلام آپ پر اے فرزند سید نساء العالمین۔ سلام آپ پر اے فرزند ائمہ ہادین۔ سلام آپ پر اے فرزند اوصیاء راشدین۔ سلام آپ پر اے نگہبان اہل تقوی۔ سلام آپ پر اے کامیاب لوگوں کے امام۔ سلام آپ پر اے مومنین کے سہارے۔ سلام آپ پر اے غمناک دلوں کی کشادگی۔ سلام آپ پر اے برگزیدہ خدا انبیاء کے وارث۔ سلام آپ پر اے رسول خدا کے وسیع کے علم کے خزینہ دار۔ سلام آپ پر اے حکم خدا سے مخلوق کو دعوت دینے والے۔ سلام آپ پر اے کتاب خدا سے کلام کرنے والے۔ سلام آپ پر اے خدا کی حجتوں کے حجت۔ سلام آپ پر اے امتوں کے ہادی۔ سلام آپ پر اے ولی نعمت۔ سلام آپ پر اے علم کے خزینہ دار۔ سلام آپ پر اے علم کا سفینہ۔ سلام آپ پر اے امام منتظر کے والد بزرگوار، جس کی حجت عقل مندوں کے لیے ظاہر ہے اور جس کی معرفت یقین کی دنیا میں ثابت ہے، جو ظالموں کی نگاہوں سے غائب ہے اور فاسقوں کی حکومت سے پوشیدہ ہے، جس کے ذریعے ہمارے رب نے دین اسلام کے اثر نو وجود کا وعدہ کیا بعد اس کے کہ وہ محو ہو چکا ہے، قرآن کو پزمردگی کے بعد سرسبز بنائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں اے میرے مولا کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور امر بالمعروف نہی از منکر کیا اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اس شان کے واسطے سے جو اللہ کے نزدیک آپ کی ہے کہ میری زیارت قبول کر لے اور کوشش کو قبول کر لے اور میری دعا کو قبول کر لے آپ کے ذریعے، اور مجھ کو حق کے مددگاروں، پیروی کرنے والوں، اس کے شیعوں، اس کے دوستوں اور محبوں میں قرار دے، اور سلام آپ پر اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔
پھر زری کا بوسہ دے اور دائنا رخسارہ اس پر رکھے، پھر بایاں رخسارہ رکھے اور پڑھے۔ خدایا درود نازل کر میرے سردار محمد اور ان کے اہل بیت پر، اور درود بھیج حسن بن علی پر جو ہادی دین ہیں اور تیری راہ کی دعوت دینے والے ہیں، ہدایت کی نشانی اور تقوی کا مینارہ اور معدن خردمندی اور محل عقل کامل ہیں، باران رحمت اور صحاب حکمت اور موعظہ کا دریا اور ائمہ کے وارث ہیں اور امت پر گواہ ہیں، معصوم ہر عیب سے پاک، فضل والے، قربت خدا والے، رجس سے پاک و پاکیزہ ہیں، جن کو تو نے وارث علم کتاب بنایا ہے اور حق و باطل میں فیصلے کی قوت دی ہے، اور جن کو اہل قبلہ کے لیے امامت کی نشانی بنایا ہے، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملایا ہے اور جن کی مودت کو تمام مخلوق پر فرض کیا ہے۔ خدایا جس طرح وہ حسن اخلاق کے ساتھ تیری توحید میں تیری طرف آئے اور جو شرک میں مبتلا تھے، جو شرک میں گرفتار تھے، ان سے الگ تھلگ رہے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کی حمایت کی، میرے پروردگار تو درود بھیج ان پر ایسا درود جس سے انہیں خاشعین کے مرتبے سے ملا دے اور جنت میں ان کا درجہ ان کے جد خاتم الانبیاء کے درجے سے ملا دے، اور ان کو ہماری طرف سے سلام اور تحیت پہنچا دے، اور ہم کو اپنی بارگاہ سے ان کی محبت کی طفیل میں فضل و احسان اور معرفت اور رضوان عطا فرما، بے شک تو عظیم فضل والا اور بہترین عطا والا ہے۔ پھر نماز زیارت بجا لائے اور فارغ ہونے کے بعد پڑھے۔ اے خدا و سرمد، اے زندہ و پائندہ ابدی، اے غم و رنج کے دور کرنے والے اور اے رسولوں کو بھیجنے والے، اے وعدے کے سچے، اے زندہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے وصی علی جو چچا زاد بھائی، داماد اور ہمسر رسول ہیں، رسول خدا ہیں، اور ان کی دختر کے ذریعے ان کے داماد ہیں، کہ جن دونوں کے ذریعے تو تمام شریعتوں کو ختم کیا، جس کے ذریعے تو تمام شریعتوں کو ختم کیا اور جن کے ذریعے تعویل اور اسرار کے ابواب کو کھول دے، تو نے ان دونوں پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جس کی گواہی اولین اور آخرین دیں، اور جس رحمت کے ذریعے اولیاء اور صالحین نجات حاصل کریں۔ اور میں توسل کرتا ہوں فاطمہ زہرا کے ذریعے جو ائمہ ہدیٰ کی والدہ ہیں اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اور شفاعت کرنے والی ہیں، اپنی اولاد طیبین کے شیعوں کی، خدا تو ان پر دائمی رحمت نازل فرما ہمیشہ کے لیے جب تک کہ زمانہ باقی رہے۔ اور میں متوسل ہوتا ہوں تیری طرف حسن کے وسیلے سے جو پسندیدہ اور پاک و پاکیزہ ہیں، اور حسین مظلوم کے وسیلے سے جو پسندیدہ نیک متقی ہیں، اور دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو امام نیک، پاک و پاکیزہ، متقی و پرہیزگار، پاکیزہ، شہید، مظلوم اور مقتول ہیں۔ تو رحمت نازل کر ان دونوں پر جب تک سورج چمکے اور ڈوبے، مسلسل پے در پے رحمت، اور میں تیری طرف متوسل ہوتا ہوں علی بن حسین کے وسیلے سے جو عابدوں کے سردار ہیں، جو ظالموں کے خوف سے محجوب رہے، اور محمد بن علی باقر کے وسیلے سے جو پاک روشن نور ہیں۔ دونوں امام سردار برکتوں کی کنجی اور تاریکیوں میں چراغ ہیں، تو ان دونوں پر رحمت نازل کر جب تک رات تاریک ہے اور جب تک دن روشن رہے، ایسی رحمت جو صبح و شام برقرار رہے۔ اور میں تیری طرف توسل کرتا ہوں جعفر بن محمد کے وسیلے سے جو خدا کی طرف سے صادق اور علم خدا کے بارے میں کلام کرنے والے ہیں، اور موسیٰ بن جعفر کے وسیلے سے جو عبد صالح ہیں اور وصی ناصح ہیں، دونوں امام اور ہادی و مہدی با وفا اور کافی ہیں۔ ان دونوں پر رحمت نازل کر جب تک لمک تسبیح کریں اور فلک تسبیح کریں اور فلک حرکت کرتا رہے، ایسی رحمت جو بڑھنے والی، زیادہ ہونے والی، فنا نہ ہونے والی ہو۔ اور میں متوسل ہوتا ہوں تیری طرف علی بن موسیٰ اور محمد بن علی مرتضیٰ کے وسیلے سے جو دونوں امام پاکیزہ اور برگزیدہ ہیں، تو ان پر رحمت نازل کر جب تک صبح روشن رہے، ایسی صلوات جو ان کو تیرے رضوان کی طرف بلند کرے۔
مقام علین میں جنت میں، اور میں متوسل ہوتا ہوں تیری طرف علی بن محمد راشد اور حسن بن علی ہادی کے وسیلے سے، جو دونوں قائم کرنے والے ہیں تیرے بندوں کے امور کو، اور دونوں کا امتحان لیا جا چکا ہے خوفناک رنج کے ساتھ، اور صبر کرنے والے ہیں ہولناک تکلیفوں اور فتنوں پر، جو حق سے مائل کرنے والے ہیں۔ تو ان دونوں پر تو درود بھیج، صابروں کی جزا کے مقابلے میں، کامیاب ہونے والوں کے ثواب کے مقابلے میں ایسا درود کہ ان دونوں کے لیے رفعت و بلندی مہیا کرے۔ اور میں تیری طرف متوسل ہوتا ہوں اے میرے رب، اپنے امام زمانہ کے ذریعے اور اپنے زمانے کے نگہبان حق کے ذریعے موعود تک، اور شاہد خلق و مشہور عالم اور درخشاں نور اور نورانی روشنی کے ذریعے، جو مدد کیا گیا ہے روب کے ساتھ اور کامیاب ہے سعادت کے ساتھ۔ تو درود بھیج ان پر پھلوں کے عدد کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ریت کے اجزاء کے برابر، اور بالوں کے عدد کے برابر، اور اس کے عدد کے برابر جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہے اور جس کا تیری کتاب نے احاطہ کیا ہے، اتنا درود کے جس پر اولین و آخرین کے لوگ رشک کریں۔ خدایا ہم کو محشور فرما انہی کے زمرے میں، اور ہم کو باقی رکھنا ان کی اطاعت پر، اور ہم کو محفوظ رکھنا ان کی حکومت تک، اور ہم کو ان کی ولایت سے بہرہ مند فرما، اور ہماری مدد فرما ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی عزت کے ذریعے، اور ہم کو قرار دے اے رب توبہ کرنے والوں میں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ خدایا شیطان سرکش و لعین نے تجھ سے مہلت چاہی تیری مخلوق کو بہکانے کے لیے، تو نے اس کو مہلت دی۔ اس نے تجھ سے فرصت چاہی تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو نے اس کو فرصت دے دی۔ اس کے بارے میں اپنے سابقہ علم کی بنا پر چنانچہ اس نے آشیانہ بنایا، اور اپنے لشکر میں زیادتی کی، اور اپنی فوج کو جمع کیا، اور اپنے داعیوں کو پھیلا دیا زمین کے حصوں میں۔ انہوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کیا، اور تیرے دین کو فاسد کیا، اور کلمہ حق کو اس کے مقام سے تبدیل کر دیا، اور تیرے بندوں کو دین میں متفرق کر دیا، اور لوگوں کو حق سے سرکش اور حزب مخالف بنا دیا، حالانکہ تو نے وعدہ کیا ہے ان شیطان کی بنیادوں کے توڑنے اور ان کی حالت کے پامال کرنے کا، تو اس کی اولاد اور فوج کو ہلاک کر دے، اور اپنے شہروں کو اس کے اختیارات اور اختلافات سے پاکیزہ کر دے، اور اپنے بندوں کو راحت دے اس کے طریقے اور قیاس سے، اور ان پر گردش بدبختی قرار دے، اور اپنی عدالت کو پھیلا دے، اور اپنے دین کو غالب کر دے، اور اپنے دوستوں کو قوی کر اور دشمنوں کو کمزور کر، اور ابلیس اور اس کے دوستوں کے دیار کو اپنے دوستوں کو دراخت میں عطا کر، اور انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے، اور انہیں دردناک عذاب چکھا دے، اور قرار دے اپنی لعنتوں کو جن کو منحوس خلقت اور بدترین فطرت میں محفوظ کیا ہے، اور ان پر موکل کر دے اور جاری کر دے ان کی زندگی میں ہر صبح و شام، صبح و عصر۔ میرے پروردگار ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی قرار دے، اور اپنی رحمت سے ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پھر دعا کریں جو چاہے اپنے لیے اور اپنے برادران ایمانی کے لیے۔ منقول از مفات الجنا اردو۔